السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، جسے ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں. لیکن سب سے اہم حق، سب سے قیمتی حق، سب سے اعلیٰ حق جو انسان کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی عزت. یعنی اس کی عزت کی جائے، اس کی حقوق کی، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، خواہ وہ مرد ہو یا پھر عورت. لیکن آج کے ٹاپک میں عورتوں کے حقوق کی بات کرنا چاہوں گی. ویسٹرن ممالک جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس موجود ہیں، ویسٹرن ممالک جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عورتوں کا آزادی ہے، جہاں عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق ملتے ہیں، جہاں سارے اوپن مائنڈڈ لوگ رہتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ ریپ کیسز ہوتے ہیں، جہاں عورت کی عزت نامی چیز موجود نہیں ہے، جہاں عورت کو جسٹ یوز کیا جاتا ہے، جہاں عورت کے بڑھاپے آنے پر بجائے کہ اسے جنت سمجھا جائے اسے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں اکثریت عورت کی پبلک پراپرٹی ہے. میرا سوال اپنی بہنوں سے، اپنی دوستوں سے یہ ہے، کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ حقوق ہیں؟ کیا یہ وہ آزادی ہے جس کے مطالبہ کے لیے آپ روڈ پہ نکلی ہیں؟ کیونکہ جہاں تک اصل آزادی اور اصل حقوق کی بات ہے تو وہ ہمیں 1400 سال پہلے حاصل ہو چکے. مثلاً اگر علم کی آزادی کا سوال ہے تو 1400 سال پہلے صرف ہمیں اجازت ہی نہیں بلکہ ہم پہ علم فرض کیا گیا ہے. اگر کمانے کی آزادی کا سوال ہے تو ہمارے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی مثال موجود ہے جو اس وقت کی کامیاب ترین تاجر تھی. اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی آزادی کا سوال ہے تو ہمارے پاس قولہ سمیہ رضی اللہ عنہا جیسی مثال موجود ہے جنہوں نے شانہ بشانہ مومنوں کی مدد کی اور آخری دم تک ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. میرا سوال بذات خود لڑکی ہونے کے یہ ہے کہ ہمیں قید کس نے کیا ہے جو ہمیں آزادی چاہیے؟ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو اتنے حقوق، اتنی عزت دی. یاد رکھیں، اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کے پیر کے نیچے جنت لا رکھ دی جبکہ عورت کو پیر کی دھول نہیں سمجھا جاتا تھا. اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کی پیدائش کو رحمت بنا دیا جبکہ اس کی پیدائش صرف منحوسیت تصور کی جاتی تھی. اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو جائیداد کا وارث بنا دیا جبکہ اسے لوگ پلیٹ کے کھانے کا حصہ دار نہیں سمجھتے تھے. میرا سوال یہ ہے، کیا یہ اسلام اب ہمیں پابندی لگے گا؟ وہ اسلام جس نے ساری دنیا کو، سارے زمانے کو ہمارے حقوق کے لیے پابند کر دیا، کیا اب وہ ہمیں پابندی لگے گا؟ واللہ العظیم جسٹ ایک حق، ایک بات ایسی جو عورت کو حاصل ہونا چاہیے تھی اور اسلام نے نہیں دی، مجھے وہ بتا دیں. ہاں مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو آزادی چاہیے، ہاں مجھے لگتا ہے ہمیں آزادی چاہیے ایسی ٹپیکل سوچوں سے کہ ہر چیز ہمیں اپنے اوپر پابندی لگنا شروع ہو جائے. یعنی اگر وہ ہمارے حق میں بھی ہو تو ہمیں پابندی لگنا شروع ہو جائے. اگر اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں پردے کا حکم دیا یا پھر زینت نہ ظاہر کرنے کا حکم دیا تو یہ ہمارے حق میں ہے، کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا فلا یؤذین، کہ تاکہ تم ستائی نہ جاؤ. یہ طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم اس گندی دنیا میں کسی غلط چیز کا شکار نہ ہو. آج میں ایک بات چیلنج کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر کوئی عورت کے خلاف پلاننگ سے اور سر عام سازش کر رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، خود عورت ہے. مثلاً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں نکلی ہوئی روڈوں پر اور احتجاج کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں یا اپنے حقوق سے برطرف ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ مثلاً اگر وہ احتجاج کر کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا، ہمارے پر کوئی نگہبان نہیں ہونا چاہیے، تو کیا یہ حق کا مطالبہ ہے؟ کامن سینس کی بات ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر محافظ قائم کیے جاتے ہیں. غور کریں، یہ چیز اللہ نے ہمارے ساتھ نہیں کی، اللہ نے یہی چیز کی، ہمیں قیمتی بنایا، ہمارے لیے محافظ مقرر کر دیا. کوئی عورت یا لڑکی یہ کہے کہ ہمارے پر کوئی نگہبان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں، تو جسٹ میرے ذہن میں صرف ایک مثال آتی ہے کہ آج سے اگر سارے پرنس اور سیلیبریٹیز یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، آج سے ہمارا کوئی گارڈ وارڈ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو یقین کریں 2 دن میں آپ ان کا حشر روڈ پہ دیکھ لیں گے. اور یہی حشر ویسٹ میں ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ. مثلاً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر میں اپنے بھائی یا والد کے ساتھ باہر نکلتی ہوں تو آئی فیل مور کمفرٹیبل، آئی فیل مور پراؤڈ ایز کمپیئر کہ میں اکیلے نکلوں. یاد رکھیں، ہم یہ عورت ہی ہیں جو اپنا لیول خود گرا رہی ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت اہمیت دی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک عورت کو اگر کسی مرد کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے جو پروسیجر بتایا، اللہ نے اس کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں وہ کیا ہیں. اگر ایک آدمی کو ایک عورت حاصل کرنے، فرسٹ آف آل اس کی لڑکی کے گھر والوں کو راضی کرنا پڑے گا، یعنی اسے اپنے آپ کو کیپیبل دکھانا ہے. اینڈ دین جب وہ راضی ہو جائیں تو عورت جو منہ مانگی رقم بولے گی وہ اسے
لڑکے کو ادا کرنی ہے جسے ہم مہر کہتے ہیں، اینڈ دین اسے ایک ایگریمنٹ کرنا ہے جس میں وہ ساری زندگی کے لیے گواہان کے سامنے ایگریمنٹ کرے گا کہ یہ اس عورت کی عزت کا میں خیال رکھوں گا ساری زندگی، اس عورت کا میں ساری زندگی محافظ بنوں گا، اس عورت کے سارے خرچے میں برداشت کروں گا۔ یہ وہ پروسیجر ہے جو اللہ رب العالمین نے اسلام میں رکھا ہے عورت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ایک عورت اگر ان سارے حقوق، ان سارے پروسیجر کے عوض وہ میرا جسم میری مرضی کہہ کر اپنے آپ کو فری آف کاسٹ بنا لے، یا پھر ایک عورت ان ساری حقوق کے عوض اور جسٹ 2 جھوٹی تعریفیں اور جسٹ جو جھوٹے وعدے پر راضی ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں یہ اپنے حقوق کا مطالبہ ہے یا پھر اپنے حقوق سے برطرفی؟ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں بہت اہمیت دی ہے، بہت عزت کا حامل بنایا ہے۔ یہ ہم خود لڑکیاں ہیں جو اپنی عزت کو کم کرتی ہیں، اپنے لیول کو گراتی ہیں، کیونکہ یہ بات فیکٹ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہم عورتیں ہوتی ہیں کہ جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں، جو لمٹ قائم کرتی ہیں، جو آگے والے کو سکھاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح ٹریٹ کیا جائے، جو آگے والے کو سکھاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح کتنی عزت دی جائے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریپ کیسز ہیئر، ہم مانیں یا نہ مانیں یہ بات فیکٹ ہے کہ ہماری نظریں، ہمارے لہجے، ہمارے کپڑے، ہمارے ایکشنز ڈیسائیڈ کرتے ہیں آگے والے کے لیے کہ ہمیں کس طرح عزت دی جائے، ہمیں کس طرح ٹریٹ کیا جائے۔ اور اگر کوئی عورت آج کہے میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں گی، میرے اوپر کوئی نگہبان، کوئی محافظ نہیں ہے، تو وہ کس ٹائپ کا میسج ڈلیور کر رہی ہے آگے والے کو، وہ کس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ یہ بات کہہ کر میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو چاہیں کرتے پھریں، جو چاہیں کرتے پھریں، انہیں کسی چیز کا گناہ نہیں ملے گا، انہیں کوئی پوچھے گا نہیں، یہ میرا ہرگز مطلب نہیں ہے، لیکن وہ آج میرا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ میرا ٹاپک یہ ہے کہ انہیں اجازت کون دیتا ہے، میرا ٹاپک یہ ہے کہ انہیں الاؤ کون کرتا ہے۔ آپ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں، اینڈ دین پھر دیکھیں کہ کس کے والد صاحب کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ آپ سے غلط لہجے میں بھی بات کرے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر کی حفاظت نہ کرے، اپنے مال کی حفاظت نہ کرے، سب کچھ روڈ پہ چھوڑ دے اور پھر چور اور ڈاکو پر الزام لگانا شروع کر دے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے جہاں شیطان آخرت میں اللہ سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے انہیں پکارا تھا، انسانوں کو میں نے انہیں دعوت دی تھی غلط چیزوں کے لیے، میں نے ان سے جھوٹے وعدے کیے تھے، لیکن ان کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں تھا، انہوں نے میری دعوت قبول کی۔ تو یہ خواہ انسان ہو یا پھر شیطان، کسی کا ہم پر اختیار نہیں ہوتا، یہ ہم ہوتے ہیں جو اپنا لیول کو گراتے ہیں۔ ہمیں اپنی عزت پہچاننی ہے۔ واللہ لازم اگر آپ کی ماتھے پر الومناٹی جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں ان کا نشان ہو، اینڈ دین آپ ایسی باتیں کر رہے ہوں، آپ ایسے اپنے منہ سے القاب نکال رہے ہوں، تو پھر سوٹ کرتا ہے۔ لیکن آپ کے منہ میں کلمہ ہے، آپ کے اوپر ایک مسلمان نیشن کی ذمہ داری ہے، نسل کی ذمہ داری ہے۔ عورت جو ہوتی ہے وہ نسل کی تربیت کرتی ہے۔ ایک فرینچ لیڈر نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں تم سے پوری نسل، پڑھی لکھی نسل کا وعدہ کرتا ہوں۔ یعنی یہ ہم پر ذمہ داری تو مسلمان نیشن کی ہے، ہمارے اوپر مسلمان نسل کی ذمہ داری ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کوئی بھی بہکائے، کچھ بھی کرے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بھول جاؤ کہ آپ کسی کی عزت ہو، آپ کسی کا مان ہو، آپ کسی کا غرور ہو، آپ کسی کی جنت ہو، آپ کسی کا سکون ہو، آپ کسی کی بھرم ہو؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں یہ سب؟ آپ یہ کیسے توقع دوسرے سے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا پھر وہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا جب آپ نے اپنی عزت کا خیال نہیں رکھا، جب آپ نے اپنے والدین، اپنے بھائیوں، کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھا، جب آپ کسی کی لمٹ، اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھ سکتی، تو پھر آپ کیسے دوسرے سے توقع کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا، یا پھر آپ کی وعدے کو پورا کرے گا؟ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لڑکے کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن میرا یہ مطلب ضرور ہے کہ ہمیں خود اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، ہمیں خود اپنی ویلیو پہچانی ہے، بجائے کہ ہم روڈوں پر حقوق کا مطالبہ کریں، ہم اپنے حقوق کو پہچانیں۔ ہم ہیں کون؟ ہمیں اللہ نے بہت اہمیت دی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت سے زیادہ نرمی، ہمدردی کسی سے نہیں کی۔ ہر جائز چیز کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک جائز چیز کو بھی غلط طریقے سے حاصل کیا جائے تو وہ حرام ہوتی ہے۔ مثلا پانی پینا، کھانا کھانا بالکل حلال ہے، لیکن وہی چیز ہم اگر روزے میں کریں تو ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وقت غلط تھا، اللہ کی لمٹس توڑی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک جائز طریقہ ہے، اسے اپنائیں، اسے اڈاپٹ کریں، اور جو باعزت لوگ ہیں وہ آپ کو باعزت طریقے سے اپنائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی ویلیو ڈاؤن کرنے کی، اپنے آپ کو فری آف کاسٹ کرنے کی، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مطالبہ اپنی بہنوں سے ہے، اپنی دوستوں سے ہے، ریئلی ہم بہت قیمتی ہیں، ہم بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی عزت کو پہچانیں، اپنی عزت کا خود خیال رکھیں۔